تو ساری اولاد ہی خدیجہ سے ہے، یعنی آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہیں، اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں۔ قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ، نبی کی 1 بیٹی تھی۔ اگر بیٹیاں 4 تھیں مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھیں، چادر کے نیچے 1 کیوں آئی؟ آپ نے اپنی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دی۔ بیٹیاں 4 تھیں، جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ اچھا جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہوں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ آج کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا رسول کی۔ شجرہ کہاں سے چلا، وہ کہے گا سیدہ زہرا سے۔ تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ حقیقت پہنچانے دیجیے گا، جو میرا کام ہے مجھے کرنے دیجیے گا، بہتر انداز میں، قطن گالم گلوچ کا نام مذہب نہیں، دلیل ایسی دے کے جاؤں کہ آپ کو دلیل کی رد نہ ملے۔ میرا سنی بھائی جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ حسین ابن علی کا مہمان۔ حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا ہے ہی نہیں۔ آپ مجلسوں میں ہماری وجہ سے نہیں آئے، آپ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ ہم کبھی بھی اپنے مجلس کے اشتہار میں نہیں لکھتے کہ صرف شیعہ ہیں، لہٰذا میں محبت کے ساتھ اپنے اہل سنت بھائیوں کا پیغام دوں، سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے؟ رسول کی نسل کہاں سے چلی؟ بادشاہ حسین جناب سیدہ سے جا کے شجرہ ملایا، باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے سمے تمہارا مہمان ہوں، جس مورخ نے 4 بیٹیاں لکھی تھی، وہ نواز سے بھی 8 لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کاغذ قلم یہ کہہ کے پھینک دیا، اس نے کہا بیٹیاں 4 لکھوا دی ہیں، نوازوں کے نام نہ لکھوانا، نام تو لکھ دوں گا، محمد کے کاندھوں پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ نام تو لکھ دوں گا، سجدے میں رسول کی پشت پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ پھر کوئی مورخ پوچھ لے گا یہ کیسا نبی تھا جو 1 بیٹی کے بیٹے تو اٹھاتا رہا۔ بیٹیاں 4 ہیں، جنت کے سردار 1 بیٹی کے بیٹے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا میرا حبیب اپنی قریبیوں کو ان کا حق دو۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے جگیر فتق اس کے نام لکھی۔ بیٹیاں 4 تھیں، جگیر 1 کو کیوں دی؟ چلیں دور ہے دلیل کا، نفرتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، کثیر تعداد میں دوسرے مسالک کے لوگ مجلسوں میں آتے ہیں۔ میں آپ کو بڑی محبت کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، آج سے اسی لمحے سے ریسرچ شروع کیجیے، جا کے پوچھئے گا کسی بھی اپنے مرضی کے مولانا سے کہ جب ہمارے نبی کی شادی ہوئی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ بالکل خاموش ہو کے دل سن لیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ واہ یا داد دیں، کوئی میرا 1 بھائی بات سے محروم ہے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ بیشک خاموشی اختیار کریں، مجمع میں شور کا نام مجلس کی قبولیت نہیں، 1 بندہ بھی یہاں سے ہدایت نہیں کہ جائے یہ قبولیت۔ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے نوٹ کر سکو نوٹ کرنا، بعد میں پوچھنا چاہو بعد میں پوچھنا، فون کر کے لکھوانا چاہو پوچھنا، شادی بھی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25۔ اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے کہ نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ وہ کہیں گے 40 سال، 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں۔ پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی، 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول، اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے نبی کی کنیت مشہور ہوئی ابو القاسم۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، 25 سال سے پہلے شادی نہیں، 29 سال سے پہلے اولاد ثابت ہے۔ پھر سنی عقیدے کے مطابق نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کی، شیعہ عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد اظہار کیا، نبی پہلے دن سے نبی تھے۔ میں دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں، دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں۔
سنی عقیدہ ہے 40 سال کے بعد بنی، ہمارا عقیدہ ہے پہلے دن سے بنی۔ چلے ٹھیک ہے، سنی بھائیوں کا عقیدہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل اپنی 3 بیٹیوں کا عقد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم دہن 3 مرشدوں سے کروایا ہوا تھا۔ جب آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد، تو پھر ان مشرکوں کے گھروں سے بیٹیوں کو واپس کروایا۔ اب میرا سنی بھائی، مر جانا ہے، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں، قبر کی 4 دیواریں کچی ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے، مولوی قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے۔ اپنی سانسوں کو ایک لمحے کے لیے یہاں روک کے گفتگو۔ 25 سال سے پہلے شادی ثابت ہے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال۔ 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے، 11 سال۔ 5 سال تک آپ کی کتابوں میں لکھا ہے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں کر لی تھی، تو پھر 11 میں سے اور 5 نکال لو، 6 سال۔ کس مذہب میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں؟ عمریں پوری کر کے دکھاؤ، عمریں پوری کرو، ہم ماننے کے لیے تھے، ہم مان لیتے ہیں، ہم ضد والے لوگ نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کی اولاد ہو اور ہم انکار کریں۔ اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں تو ہم باقی 3 کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم انہیں بھی مانیں گے، آپ ثابت کر کے دیکھو۔ اب میرا سنی بھائی مجھ سے پوچھے کہ پھر یہ کہانی کیا ہے؟ یہ رسول کی حقیقی بیٹیاں نہیں۔ رسالت مآب کا پہلا عقد ہوا تھا ملکۃ العرب جناب خدیجہ سے۔ جناب خدیجہ عرب کی رئیسہ خاتون تھی، بی بی خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت وہب۔ یہ 3 بیٹیاں جناب حالہ کی تھیں جو جناب خدیجہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی۔ جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں 3 یتیم بچیاں پل رہی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں۔ رسول نے انہیں اپنے گھر بلوا لیا، پھر یہ رسول کے گھر میں آئی، پھر ان کو یتیم پالنے کا ہنر ایسا آتا تھا، پھر یہ یتیم کو یتیم سمجھ کے نہیں پالتے تھے، پھر ایسے پالا کہ مورخ نے لکھا کہ یہ نبی کی اپنی بیٹی، سلوی بیٹی نبی کی ایک ہی تھی جو حسین کی ماں، جو علی کی زوجہ ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔